اسی لیے آپ کو اور ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم برائی سے روکیں، جو برائی کے اڈے ہیں، جو برائی کی حرکتیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اور آج کے جلسے کا عنوان ہے کہ قتل۔ ابھی ہم نے سنا کہ قتل کس لیے ہوتا ہے؟ جائیداد کے جھگڑے میں قتل ہوتا ہے۔ قتل اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے، یا ڈرگس لے کر، یا پھر کوئی حشیش یا گانجا جو بھی ہوتا ہے لے کر اس نشے کی حالت میں وہ کسی کا قتل کر دیتا ہے۔ یا پھر جو عام قتل کی وجہ ہے کہ ایک شخص کسی ایک خاتون کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، زنا کرتا ہے، بلکہ عشق کہنا غلط، زنا کرتا ہے، یا پھر وہ خاتون کسی اور غیر مرد سے زنا کرتی ہے تو قتل کا باعث بنتا ہے۔ ابھی ہم نے آپ نے سنا کہ چبوترا پولیس اسٹیشن کے لمٹ میں اولاد نے اپنے ایک ضعیف باپ کو راڈ سے مار کر ان کا قتل کر دیا، راڈ سے مار کر ان کا قتل کر دیا۔ آپ اور ہم نے سنا کہ مہدی پٹنم سے آگے ایک ہماری بہن جو وکیل ہے، ان کے سگے بھائیوں نے اپنی بہن کا قتل کر دیا جائیداد کے جھگڑے کے اوپر۔ یہی مصری گنج میں کالا پتھر پولیس اسٹیشن کے لمٹس میں دو نوجوان، بلکہ ان کے باپ بھی مل کر کسی کے گھر پر جا کر حملہ کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ بچی نے انکار کر دیا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی، حیادار تھی۔ تو اس لڑکے کو، اس کی انا کو، بلکہ اس کی شیطانیت کو ٹھیس پہنچی۔ وہ جب گھر میں جاتا ہے تو بچی کا بھائی روکتا ہے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے معصوم تین بچے چھوٹے یتیم ہو گئے۔ ایسے کئی واقعات۔ کشن باغ کے پاس ایک بھائیوں نے مل کر روکا اس لڑکے کو کہ تمہاری بہن کو نہیں چھیڑنا، تو یہ شخص اپنی بہادری کو اپنا ظلم کرتا ہے اور چاقو مارتا ہے دو لوگوں کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں، بلکہ علماء کی موجودگی میں گستاخی کر رہا ہوں، سورہ نساء کی آیات مجھے یاد آ رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی انسان کا قتل کرتا ہے وہ جہنم میں رہے گا، اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اللہ اس پر بہت بڑا عذاب اس پر نازل کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کا حساب کتاب ہوگا تو ناحق قتل کرنے کا ہوگا۔ قیامت کے دن اگر حساب کتاب تو سب کو گزرنا ہے، ان لوگوں کا حق ہوگا جو ناحق کسی کا قتل کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو ایک آدھی کلمے کے برابر کسی اور شخص کا ساتھ دیتا ہے قتل کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حشر کے میدان میں ایسا آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں۔ تو یاد رکھیے، اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جس کو یہ لوگ قتل کرتے ہیں وہ اسی حالت میں اللہ کے عرش کے سامنے آ کر کہے گا کہ یا اللہ اب تو مجھ سے انصاف کر، اب تو مجھ سے انصاف کر۔ یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے اور آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، مگر ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہم جب مریں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، نیکی اور بدی کا حساب گناہوں کا اللہ کرے گا۔ تو جو لوگ یہ قتل جیسی گناہ کبیرہ ہے، علماء بتائیں گے آپ کو قتل دین اسلام میں گناہ کبیرہ، بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو قتل ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر ہے تو قتل ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ضعیف باپ کو راڈ سے مارنا ایک حقیر جائیداد کے لیے، اور اگر اس شخص کو معلوم ہوتا ہے، جس نے اپنے باپ کو، اولاد کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کا قتل کیا، تو قرآن کریم میں بنی اسرائیل میں اللہ فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو، ماں باپ کا خیال رکھو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب ضعیف ہو جاتے ہیں تو ان کو اف تک مت کہو۔ اللہ سکھا رہا ہے کہ جب وہ ضعیف ہو جاتے ہیں تو دعا کرو تو مجھ سے کہ اللہ ان پر رحم فرما جس طرح مجھ پر رحم فرماتے تھے۔
اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم میری اطاعت کرو اور اپنے ماں باپ کی بھی اطاعت کرو، خیال رکھو ان کا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سے 3 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر ایک کریں گے اور دوسرا نہیں کریں گے تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ کہ نماز بھی پڑھو، اللہ کہتا ہے نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، آپ ایک کی کریں گے دوسرے کی نہیں کریں گے، عبادت غیر۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کریں گے اور ماں باپ کی اطاعت نہیں کریں گے تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ قرآن میں بول رہا ہے کہ اف تک مت کہو، اف تک مت کہو، مگر یہ ناخلق اولاد ایسی ہے کہ ایک حقیر جائیداد کے لیے اپنے باپ کا قتل کرتی ہے۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ ان کو قرآن کی تعلیمات سے باخبر ہے، نہ ان کے دلوں میں انسانیت ہے، ان کے دلوں میں کوئی انسانیت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس باپ نے ان اپنی اولاد کے لیے جب وہ پیدا ہوئے ہوں گے کتنی تکالیف اس نے نہیں اٹھائیں گے، ان کو پالنے کے لیے، ان کو پڑھانے کے لیے، ان کو کپڑا پہنانے کے لیے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے، کیا کیا اس نے تکالیف نہیں، مگر ایک جائیداد کے لیے آپ راڈ اٹھا کر اپنے باپ کو مار دیے۔ اب کیا جواب دیں گے؟ مرنا تو ہے ایک دن، سب کو مرنا ہے۔ اور پھر دوسری چیز میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ۔ آپ سوچئے کہ ارے گناہ ہے، گناہ اس کے قریب مت جاؤ۔ اللہ فرمائے گناہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ ارے جہنم کے بھی دروازے، سب سے بدبودار دروازہ اگر حدیث شریف میں آئے تو ان لوگوں کے لیے جو زنا کرتے ہیں اور بغیر توبہ کرے مر جاتے ہیں، تو زنا پر جہنم کا سب سے بدبودار دروازہ۔ ارے کوئی فکر نہیں، کسی چیز کی فکر نہیں، ڈر ہی نہیں ہے۔ اور پھر حد تو یہ ہے کہ اگر گھر میں جہیز کی لعنت، گھر میں بہو پر ظلم، بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے جہیز کی لعنت کی وجہ سے، اور باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ ہاں ہماری برقعے میں بچی ہے، کیسا اس کے ساتھ جا رہی، یہ عجیب مزاج ہے، گھر کی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے۔ گھر کی فکر کرو، کبھی گھر کی تو فکر کرو